वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक ऐसा दुरूद शरीफ के मुताल्लिक आपको बतलाना है जिसको इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने अल क़ौलुल बदी के अंदर, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी किताब फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के अंदर नकल फरमाया। और एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बतलाते हैं जो मुश्किलात परेशानियां तमाम दुनिया की इंसान की हल कर देता है। ये वो दुरूद शरीफ है जिसकी बरकत से इंसान की मुसीबतें, परेशानियां, दुख तमाम खत्म होते हैं और ये आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक हो जाएगा। चूँकि इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दुरूद शरीफ पर बड़ी जामे किताब लिखी है और उस किताब को अगर पढ़ा जाए तो इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि हमारी खुद निस्बत उनसे है और आपके नवासे जो इस वक्त सहारनपुर के नाज़िम आला हैं और मज़ाहिरुल उलूम मदरसा के मोहतमिम हैं और हज़रत शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में आपके खादिम भी रहे और आप यहाँ तशरीफ़ लाए इसी मस्जिद में, हमारी शेवी मस्जिद में, और आपने बयान भी फरमाया और मुझे इजाज़त हदीस भी अता फरमाई, उस निस्बत में सहारनपुर की सनद भी दी। तो आपने इस किताब की बाकायदा अपने नाना से मुझे इजाज़त भी अता फरमाई उस निस्बत से। तो ये दुरूद शरीफ बड़ा पुरतासीर हो जाता है कि जब दुरूद शरीफ तो वैसे भी इबादत ऐसी है कि उसको हर बंदा पढ़ सकता है, लेकिन बाज़ दुरूद शरीफ इतने मुश्किल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं कि हर बंदा उनको अदा नहीं कर सकता या याद नहीं कर सकता, अल्फाज का तलफ़ुज़ अदा नहीं कर सकता। ये जो दुरूद शरीफ है बड़ा मुख्तसर सा है जो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। और इसकी फजीलत इमाम सखावी फरमाते हैं कि एक नौजवान अपनी वालदा को लेकर हज के लिए रवाना हुआ। तो जब हज के लिए रवाना हुआ तो बैतुल्लाह का तवाफ शुरू किया, अब उम्रा अदा कर लिया, लेकिन हज के अय्याम आने से पहले ही उसकी वालदा पर ऐसी बीमारी आ गई कि उसका चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया और जिस्म मफलूज हो गया और जिस्म पे अजीब किस्म के जो है फोड़े निकल आए। अब वो हिलने जुलने से भी कासिर हो गई। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब मिना जाना होगा, हज के अय्याम शुरू होंगे, तो वालदा हज के लिए इतने दूर से, वो बाय एयर टिकट तो होता नहीं था, वो तो लोग समुद्री सफर में जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे। अब वो 6 महीने की मुसाफत के बाद और इतनी तकालीफ झीलने के बाद आप देखिए कि हज ना हो सके तो कितनी बड़ी महरूमी है। फिर उनका चेहरा भी स्याह अजीब हो गया, जिस्म पे फोड़े निकल आए। तो उस पर जो है वो कहने लगे नौजवान कि मैं हरमे काबा में काबतुल्लाह के सामने मताफ में बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब मैं किसके सामने फरियाद करूं, का ये काबा ही है, लेकिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। चलो, कहते हैं और तो मुझे इतना लंबा चौड़ा कोई दुरूद शरीफ आता नहीं था, ये मुख्तसर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा यहाँ तक के पढ़ते जो है वहां इतनी देर गुजर गई कि मुझ पे ऊंग आ गई, नींद के गलबा हो गया। मैं इस तरह नींद में था तो मैंने देखा कि एक नूरानी शख्सियत, हसीन जमील, और वो एकदम नमूदार हुए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, तुम्हारी वालदा को अल्लाह शिफा दे देगा। उन्होंने यूं आके मेरी वालदा के पास खड़े होकर कुछ पढ़ा और यूं फूंक मारी तो एकदम जो है मेरी वालदा का वो चेहरा स्याह भी खत्म हो गया, जिस्म से फोड़े भी खत्म हो गए। कहते मेरी आंख जैसे ही खुली तो मेरी वालदा साथ ही बैठाई हुई थी, मैंने वालदा की तरफ देखा कि वो तो लेटी हुई थी, सोई हुई थी एक किस्म की, लोग वहां सो जाते हैं हरम में, आपने देखा होगा। तो कहने लगी मैंने जब उनका देखा चेहरा और जिस्म बिल्कुल सही हो चुका था और मैंने जो है ख्वाब में मुझे पता भी चल गया था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उन्होंने एक जुमला कहा था कि तुम्हारी वालदा अब ठीक हो गई है, लेकिन तुमने हर कदम पे मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े के खुद भी गवाह हैं और इमाम सखावी उन्हीं से लेकर ये वाक़या नकल फरमाते हैं। तो इमाम सखावी फर अल क़ौलुल बदी में लिख रहे हैं और शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में वो वहां से ले रहे हैं ये वाक़या, और इमाम सखावी सुफियान सौरी से ले रहे हैं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये नौजवान हमारे साथ हज पे बाद में गया, तो ये हर कदम पे जब कदम उठाता था तो कहता था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, फिर कदम उठाता कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले
محمد. تو میں نے کہا بھائی کچھ اور بھی پڑھ لو. پھر اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری والدہ ٹھیک ہوئی, ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اس اونگ میں کہ آپ نے ہر قدم پہ یہ درود شریف پڑھنا ہے, آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کہتا ہے میں ہر قدم پہ یہ درود شریف پڑھتا ہوں, قدم اٹھاتے ہوئے. کون سا درود شریف ہے ابھی سنا آپ نے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی, یاد ہو گیا. اچھا میں نے اس کو آزمایا. میں آپ کو ایک حیرت, آج بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, شاید آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا ہوگا یہ چیز, میں عام بتائی کبھی نہیں. 1995 کی بات ہے, میں تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے. پھر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بھی تھوڑی بہت خدمت کی سعادت ملتی رہی. تو پھر وہاں وقت لگاتے 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 جب 90 دن ہو گئے, پورے 90 دن, تو 90 دن کے بعد میرے جسم پہ یہ نیچے ناف سے نیچے پاؤں کی انگوٹھے تک اتنے پھوڑے نکل آئے کہ ایک ذرہ برابر جگہ نہیں تھی کہ جو بچی ہوئی ہو پھوڑوں سے. وہ پھوڑے بالکل بھر گئے. سیالکوٹ میں ہم ڈسکا گئے, وہاں چیما ہاسپٹل ہے, تو وہاں ہمارے کچھ احباب ہمیں لے گئے. انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چیز ہے. تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا اسلام آباد میں. کہا آپ پولی کلینک ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں آپ کا, یا پیمز میں چلے جائیں, آپ واپس چلے جائیں. تو ہم جب رائیونڈ گئے تو مجھے مشورے والوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, مولانا جمشید صاحب کے پاس چلے جائیں. اب میں دھوتی باندھتا تھا, اب وہ اس میں ہوا لگتی رہے تاکہ وہ ایسے پھوڑے تھے اور بالکل عجیب اس میں سے پانی نکلتا تھا. اور وہ رات کو سویا, صبح سارے بھرے ہوئے ایسے تھے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک منٹ میں ایک ایک کر کے آئے ہوں یا دو کر کے بھرے ہوں, نہیں. رات سویا, صبح سارا پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا, چلا نہیں جاتا تھا, بیٹھا نہیں جاتا تھا, اور 90 دن ہو گئے تھے. تو اب میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا, ان کا کمرہ تھا. تو حضرت نے پوچھا, ان کا جلال بڑا مشہور تھا. میں 2013 میں جب ان کے علاج کے لیے رائیونڈ گیا تو ویل چیئر میں ان کے سامنے مجھے بٹھایا, میں ان کو دم کر رہا تھا. تو میں اس وقت بھی ان سے گھبرا رہا تھا کہ ان کا جلال ہم نے دیکھا تھا, ماشاءاللہ بڑے اللہ نے ان کو روب دیا ہوا تھا, اور اس وقت بھی یوں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے ببر شیر ہوتا ہے, اللہ نے ایسا ان کو جلال عطا فرمایا ہوا تھا. تو وہ بڑے یوں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت یہ بات ہے, یہ دیکھیں. انہوں نے تھوڑی دیر یوں آنکھیں بند کی, یوں کی, اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنوں کی تشکیلیں کرتے ہیں, وہ ایسے اللہ کے راستے میں بھیجتے, مشہور تھا ان کے بارے میں بہت, لیکن تھے بھی اللہ والے بہت بڑے. وہ مجھے کہنے لگے جاؤ, چلے جاؤ گھر واپس, وہاں جا کے علاج کراؤ. اب میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو بڑی پریشانی ہوئی کہ 90 دن ضائع ہو جائیں گے, 100 دن ہو گئے تھے, بلکہ 100 دن ضائع ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا حضرت اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں, لیکن اگر مشورہ دے رہے ہیں تو میرا پھر فیصلہ یہ ہے کہ میں پورے کروں گا دن. تو انہوں نے کہا, مجھے دیکھا تھوڑی دیر, پھر کہنے لگے پھر پورے کر لو. تو میں ان کی بات پر نیچے اترا. اچھا پھر دوائی میں نے چھوڑ دی. یہ واقعہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ لیا تھا. اس وقت فضائل اعمال کے ساتھ فضائل درود شریف جڑی ہوتی تھی. تو میں نے یہ واقعہ پڑھا, میں نے کہا اب یہی درود شریف پڑھنا ہے. میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی, بس میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ویسے تسبیحات وہ کرتے تھے لیکن یہ پڑھنا 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 شروع کیا. میں نے کہا ان کو وہاں پہ میں نے مولانا جمشید صاحب سے ایک بات کہی تھی کہ میں جب آیا تھا تو بالکل تندرست تھا, انشاءاللہ جب گھر واپس جاؤں گا تو بالکل تندرست ہی ہوں گا. اگر اس حالت میں چلا گیا تو وہ سارے کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, تو اس لیے واپس بھی انشاءاللہ ٹھیک جاؤں گا. تو وہ حضرت نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جاؤ. پھر میں 1 دن 2 دن یوں 20 دن وہ جو گزرنے تھے, ان میں آخری جو 10 دن تھے ان میں بھی تکلیف زیادہ رہی. آخری 2 دن آپ سمجھے 118 دن جب ہوئے, اب وہ واپسی کی تیاریوں میں ہوتے ہیں بات سننے میں. تو میں نے جو ہے اس میں دعا کی, اور یہ چونکہ کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا, میں نے ایک سوٹ بھی خریدا کہ یہ جاتے ہوئے واپسی بھی پہنیں گے. نیا سوٹ باہر سے سلوایا, وائٹ سوٹ. رات کو اوپر جو ہے چھت پہ میں سویا, بیگ اپنے سر کے نیچے رکھ کے, پوری ترتیب جیسے ہوتی ہے. تو آخری دن تھا, صبح ہماری واپسی تھی, اور رات کو پورا یہ حصہ بھرا ہوا تھا. پھر رات کو میں نے کہا کہ صبح تو واپسی ہے, آج زیادہ درود شریف یہ پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے یہی درود شریف زیادہ پڑھ لیا, اور پڑھ کر جو ہے میں سو گیا. واللہ میں آپ کو بتاؤں, صبح جب میں اٹھا تو پہلے تو یوں تکلیف ہوتی تھی, میں ہل نہیں سکتا تھا. اٹھتے ہوئے بڑے آرام سے یوں اٹھتا تھا, اور پھر آرام سے یوں بڑی مشکل سے کھڑا ہو کے آرام سے, جب بندہ سویا اٹھتا ہے تو جسم ذرا اکڑا ہوتا ہے نا, تو بندے کو اور تکلیف ہوتی ہے پھوڑوں میں. اچھا میں جب صبح اٹھا تو میں ایک دم یوں کھڑا ہوا اور تیزی سے وضو خانے کی طرف
طرف چل گیا۔ اچھا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے پھوڑے تھے۔ میں نے جب فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد مجھے خیال آیا ہو میرے تو یہ پھوڑے تھے، میں نے دیکھا ایک ذرہ برابر بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ حیرت کی بات ہے کہ رات کو پھوڑے اسی طرح تھے، اور صبح میں جب اٹھا ہوں تو اب میں نے واپس آنا ہے، صبح واپس آنا ہے، تو یہ پورا جسم پہ دونوں ٹانگوں پہ جو ہے ایک ذرہ برابر کوئی پھوڑا نہیں تھا، اس کا نشان بھی نہیں تھا۔ تو میں نے جا کے پھر بزرگوں کو بتایا، ان کو میں نے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور شیطان جو جنات ہے نا یہ اس طرح کی بیماری لگاتے ہیں، وہ چپک جاتے ہیں اور پھر ہٹ بھی جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ کا کلام میں تاثیر تھی اس درود شریف میں کہ وہ چیزیں پھر چھوڑ گئیں اور الحمدللہ صحیح آیا، اور اس پہ میں آج تک حیران ہوں۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اکثر، وہ بہت بڑے مناظر تھے، ان کے بھائی جو قاری اشرف صاحب تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور دیگر بھی اس وقت جو لوگ تھے ہمارے ساتھ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس درود شریف کے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر آپ کو دکھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔